میں بیٹھ کر وہ اپنے بچوں کو یہی کہانیاں سناتی رہتی تھیں۔ ان کہانیوں کا سلسلہ امریکہ جانے کے بعد بھی چلتا رہا۔ دھرم کی طرف سے سنائی گئی ان کہانیوں کی ایک بڑی گہری چھاپ ان کے بیٹے ڈاکٹر سریش بھونانی کے ذہن پر پڑی ہے، جس کے نتیجے میں وہ پاکستان میں پیدا نہ ہونے کے باوجود حیدرآباد آنے اور مکھی ہاؤس دیکھنے کو ایسے ترستے رہے جیسے اپنے گھر کو ترس رہے ہوں۔ ان کی یہ خواہش تب پوری ہوئی جب مکھی جیٹ آنند کے بھائی گوبند رام کی بیٹی اندرو وٹومل کی ملاقات سندھ کے معروف آرکیالوجسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری سے ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد جب کلیم اللہ لاشاری 2006 میں پاکستان واپس لوٹے تو انہوں نے فوراً سندھ حکومت سے رابطہ کیا۔ سندھ حکومت نے انہیں کلین چٹ دیتے ہوئے اس پروجیکٹ پر فوراً کام شروع کرنے کا کہا۔ کلیم اللہ لاشاری پھر ضلعی انتظامیہ کے پاس گئے۔ 2013 میں ڈاکٹر سریش بھونانی نے ان 11 لوگوں سمیت مکھی ہاؤس میں پہلی بار قدم رکھا جس کے بارے میں ان کی امی دھرم نے انہیں کئی کہانیاں سنائی تھیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سریش بھونانی نے جہاں اپنے خاندان کی پوری روداد انگریزی میں سنا ڈالی، وہیں انہوں نے کہا کہ ان کی امی مکھی ہاؤس کو مکھی محل کہا کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے گھر کی ایک ایک دیوار کو ہاتھ لگا کر وہاں کچھ دیر بیٹھ کر ان سارے قصے کہانیوں کو یاد کیا جو ان کو ان کی امی نے سنائی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ 100 سال بعد ان کی امی کا خواب آخر کار پورا ہو ہی گیا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ یہ گھر کسی اچھے کام کے لیے استعمال ہو، اور اب ایسا ہونے جا رہا ہے۔ دھرم اپنے مکھی پیلس کو دوبارہ تو نہیں دیکھ پائیں، لیکن ان کی کہانیوں اور اس گھر سے پیار نے اس کو دوبارہ لوگوں میں مقبول کر دیا ہے۔ مکھی خاندان کے حیدرآباد کے دورے کے بعد اب گھر کے بارے میں لوگوں کا تجسس بھی بڑھنے لگا۔ اس دوران لکڑی کا سامان، زمین کے لیے ٹائل اور کمروں کی رنگ و روغن کا کام بھی شروع کر دیا گیا، لیکن ساتھ میں یہ خوف بھی بڑھنے لگا کہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ مکھی ہاؤس کی حفاظت کے لیے اب باقاعدہ طور پر چوکیدار رکھے گئے۔ اتنے سال اس عمارت کے خالی رہنے کے بعد مکھی ہاؤس کے بارے میں اب کہا جاتا تھا کہ یہ بھوت بنگلہ ہے۔ دونوں چوکیداروں نے یہ بات کلیم اللہ لاشاری کو بتائی۔ کسی بھی قسم کی بحث میں پڑنے کے بجائے کلیم اللہ لاشاری نے مکھی ہاؤس میں سونا شروع کر دیا۔ ایسا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں ان کی غیر موجودگی میں چوکیدار گھر چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں اور ایک بار پھر قیمتی سامان چوروں کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اس گھر میں اسی طرز کا سامان لگایا جائے جو پہلے لگایا گیا تھا۔ مشکلات کے باوجود پہلے کے ٹائل جیسی زمین، کھڑکیوں میں سٹین گلاس، کھڑکیوں میں وہی لکڑی کا سامان جو پہلے لگا ہوا تھا وہی لگوایا گیا۔ اب مکھی ہاؤس کو دیکھنے کے لیے لوگ پورے پاکستان سے حیدرآباد آتے رہتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ طور پر کھلنے کے بعد تو یہاں لوگوں کا رش اور بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح تاریخ سے لیس حیدرآباد اب تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں کی ہر گلی میں تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ یہاں کے قدیم علاقے ہیرآباد میں بھی ایسے گھر موجود ہیں جو دھرم جیسی بیٹی کے بے پناہ پیار اور ان گھروں کی از سر نو تعمیر کے منتظر ہیں۔